بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں وسعت کے معنی، واسع کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ واو، سین اور عین اس کے بنیادی حروف تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ کشادگی کے معنی بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کشادگی، کسی چیز کا فراخ ہونا، زمان، مکان یا حالت بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی واو، سین اور عین سے ایک اور لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا، اور وہ ہے وسع۔ واو پر ضمہ ہے، یعنی پیش ہے۔ واو، سین اور عین، وسع۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، آیت نمبر 286 میں استعمال ہوا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے سورہ طلاق کی آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی اس کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتا، اس سے طلب نہیں کرتا، اس کو حکم نہیں دیتا، مگر جو اس کو عطا کیا ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اگر کسی کے پاس مثلا 100 روپیہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی 101 روپے کا کام اس سے نہیں مانگے گا۔ جس کے پاس کم ہے اس کی آزمائش کم کے ذریعے ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش زیادہ کے ذریعے ہے۔ اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے، قرآن جس کی طرف بار بار توجہ کراتا ہے، وہ یہ کہ چاہے تمہارے پاس زیادہ ہے چاہے کم ہے، چاہے کوئی چیز تمہیں ملی ہے جس نے تمہیں خوش کر دیا، چاہے تم سے کوئی چیز واپس لے لی گئی ہے جس سے تمہیں پریشانی ہوئی ہے، یہ تمام حالتیں آزمائش ہیں۔ یہ تمام حالتیں آزمائش ہیں۔ ہم لوگ جب کوئی پریشانی آئے تو اس کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز دنیا کی عطا ہو جائے تو سمجھتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، اور وہاں پر ہم زیادہ خطا کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیا زیادہ عطا کی ہے وہاں پر آپ کو مستی بھی زیادہ نظر آئے گی، اللہ کی نافرمانی کے آثار بھی زیادہ دکھائی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس کم ہے وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اصلاً سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ کا کرم ہے، آگے بھی اللہ کا کرم ہے، اور اس کو قرآن نے رد کیا ہے کہ اللہ کا کرم اس پر ہے کہ جو اس کو عطا ہوا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور ایسا استعمال نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں لفظ آیا وسع، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس وسع سے مراد ہے طاقت، یعنی زیادہ سے زیادہ طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ذمے کوئی ایسا کام نہیں لگاتا جو اس کی پوری طاقت، جتنی طاقت اس کے پاس ہے اس سے بڑھ کر ہو۔ وہی کام اللہ طلب کرے گا اس سے جو اس کی طاقت میں ہے، جس کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ پیسوں کی مثال دی تھی، کسی کے پاس 100 روپے ہے تو اللہ اس سے 101 روپے والا کام نہیں مانگے گا، اس لیے اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اور یہ ضرور ہے مثلا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام طلب کیا جائے جس کے لیے پہلے کچھ محنت کر کے پھر اس حالت میں انسان پہنچ جائے، لیکن وہ پہنچنا اسے کرنا اس کی طاقت میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ تو یہاں پر وسع کے معنی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہاں وسع سے مراد طاقت ہے۔ واو، سین، عین، وسع سے مراد کیا ہے؟ طاقت ہے۔ لیکن ایک اور معنی بھی خود وسعت والا، کشادگی والا اس آیت کے بارے میں بعض افراد نے کیا، اور وہ بھی خوبصورت معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توجہ کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کوئی بھی تکلیف کسی انسان کو، کوئی بھی حکم، کوئی بھی ذمہ داری اللہ
نہیں لگاتا کسی کی، کوئی بھی حکم کسی انسان کو نہیں دیتا الا وسعہا، سوائے یہ کہ اس ذمہ داری پر عمل کرنے کا نتیجہ وسعت ہے۔ وسعت کون سی؟ اللہ کے ثواب کی، انسان کے درجات کے بلند ہونے کی، اللہ کے قریب ہونے کی۔ اس کا قلب نیکیوں کے لیے جب وہ ایک نیکی انجام دیتا ہے تو اس کا قلب مزید بڑا ہو جاتا ہے، مزید وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ اور نیکیاں انجام دے سکتا ہے۔ یہ دنیا میں نتیجہ، آخرت میں نتیجہ اللہ کی نعمتوں کی وسعت اس کو ملے گی۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ جو وسع کو طاقت کہا گیا تھا، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ انتہائی طاقت، زیادہ سے زیادہ طاقت، وہاں پر بھی یہی کشادگی والا معنی ہے۔ یعنی جتنی اس کی بڑی طاقت ہے، جتنی اس کی وسیع طاقت ہے، اتنی ہی اللہ اس کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ بس انشاءاللہ یہ بات ذہنوں میں واضح ہوگی، میں تکرار کرتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں، دونوں معنی، چاہے طاقت معنی کیا جائے اور چاہے کشادگی، یہ دونوں ایک ہی بنیادی معنی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اگر کہا جائے طاقت سے بڑھ کر اللہ حکم نہیں دیتا تو مراد کیا ہے کہ جتنی اس کی طاقت کی وسعت ہے، جہاں تک اس کی طاقت کی پہنچ ہے، اس سے زیادہ اللہ طلب نہیں کرتا۔ اور دوسرا معنی کیا تھا کہ اللہ جو بھی ذمہ داری لگاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وسعت ہوتی ہے، نعمتوں کی وسعت، درجات کی وسعت، قلب کی وسعت، یعنی انسان زیادہ نیکیاں کرنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اسی واو، سین اور عین سے لفظ واسع ہے کہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں آیا۔ واسع کہتے ہیں صاحب وسعت کو، اور یہاں پر وسعت وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ واسع یعنی وسعتوں والا، صاحب وسعت۔ اور یہاں پہ چونکہ اس کے فوراً بعد مغفرت آیا ہے، یعنی واسع مغفرت والا، یعنی تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت ان سے بڑی ہے۔ کسی چیز کو کہا جاتا ہے یہ چیز واسع ہے، یعنی یہ باقی چیزوں کو اپنے اندر سما سکتی ہے۔ مثلا یہ اس کمرے میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سما سکتا ہے، اس کے اندر جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے وسعت۔ واسع المغفرہ یعنی اس کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ تمہارے گناہ اس کی حد سے باہر نہیں ہے کہ جن کو اللہ کی مغفرت نہ پہنچ سکے۔ اور خاص طور پہ اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ اس کی مغفرت بھی رحمت ہی کا ایک جلوہ ہے۔ رحمت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت کیے ہوئے، واسع ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اور تم تصور نہیں کر سکتے اور نہ کرو، ورنہ مایوس ہو جاؤ گے، اور مایوسی تمہیں غلط طرف لے جائے گی۔ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں، جان لو کہ اللہ کی رحمت ان سے کیا ہے؟ واسع ہے۔ اگر پلٹ آؤ گے، اگر توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی حتماً تمہیں معاف کر دے گا۔ پر پس واسع کیا ہوا؟ صاحب وسعت، صاحب کشائش، کشائش وہی کشادگی، صاحب فراخ، یہ اللہ کی اس صفت، اور گویا کہ اس ہم نے کہا تھا حالت بیان کرنے کے لیے یا صفت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ المغفرہ کے معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔